مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، مکانات بھی تھے، کاروبار بھی تھا، مگر یکدم یہ کیا ہوا؟ اب اگر وہ ثابت قدم ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی ڈاماڈول نہیں ہوگا بلکہ ثابت قدم ہی رہے گا، اس لیے کہ اسے اللہ کی تائید حاصل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، اللہ ان پہ ملائکہ کا نزول کرتا ہے، ملائکہ مدد کے لیے اترتے ہیں اور ان کو یقین کامل کی دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ ہمارا چونکہ یقین اس لیول کا نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی، مال میں کمی ہو گئی، بچے بیمار ہو گئے، فوراً ہم کسی نہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ حساب و کتاب کے چکر میں آپ سے پیسے بٹور لے گا۔ پہلے آپ مقروض تھے تھوڑے، اب اس نے جو پیسے لیے آپ وہ بھی اس قرض میں شامل کر لیں اور زیادہ مقروض ہو گئے۔ کیفیت یہ ہے کہ جو بندہ حساب و کتاب کرتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس کا حساب اتنا عمل اور اتنا علم نہیں رکھتا کہ بندے کو اگر آپ چلے جائیں اس کے پاس، حساب کرنے والے کے پاس، اسے جا کے کہیں کہ میں اس نام کا حساب کروانا چاہتا ہوں، یہ فلاں نام ہے اور اس کی فلاں ولدیت ہے، اس کا حساب کر دیں، تو وہ کہے گا جی میں اس کے 10,000 لوں گا، حساب کر کے بتا دوں گا کہ اس میں کیا ہے۔ وہ پوچھے گا کیسا ہے بندہ، آپ کہہ دیں گے بیمار ہے یا اس کا کاروبار نہیں چلتا۔ اب وہ بندہ حساب کر رہا ہے، جب حساب کر رہا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس پہ تو جادو ہے، اس کے لیے تو کم از کم 50,000 اور ارینج کرنا پڑے گا یا ایک بکرا لانا پڑے گا، اس طرح کی بات کر کے آپ کو اور پریشان کرتا ہے۔ پھر آپ بولیں کہ بھئی یہ بندہ جس کا میں نے حساب کرایا یہ تو 10 سال پہلے فوت ہو چکا ہے، پھر وہ کہے گا کہ یار مجھے بتاتے تو صحیح۔ بات یہ ہے کہ جس کے حساب میں یہی نہیں آتا کہ وہ بندہ زندہ بھی ہے یا مردہ جس کا یہ حساب کر رہا ہے، تو ایسے حساب کا کیا فائدہ؟ کہ اولیاء اللہ جن کے ہم دروں پہ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ مانگتے ہیں، کسی بھی اللہ کے ولی نے، میرا چیلنج ہے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پیروں کے پیر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کبھی حساب و کتاب نہیں کیا۔ ان کی نگاہ میں تاثیر ہوتی تھی، دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کام پورا کر دیتا تھا۔ لیکن آج جو حساب و کتاب کے پیشہ ور لوگ بیٹھے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ نہیں ہیں، مگر ہماری حالت تو یہ کہ ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ رہا یہ کہ یہ جو دن ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، تکلیفیں بھی آنی ہیں، مصیبتیں بھی آنی ہیں۔ 5 قسم کے پیپر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لینے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تمہیں ضرور آزمانا ہے، من الخوف، خوف دے کر، والجوع، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقص پیدا کر کے، والانفس، تمہاری جانیں لے کے، بیماریاں دے کے، پریشانیاں دے کے، اور پھر والثمرات، پھلوں سے بھی آزمانا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی نیکی کرو گے، آگے سے وہ بندہ آپ کو پھل نہیں دے گا بلکہ پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرے گا، پریشان کرے گا۔ وہی بندہ جس پہ احسان کیا وہی آپ کو ٹارچر کرے گا۔ تو عقیدہ کیا رکھنا ہے، یقین کیا رکھنا ہے؟ جس سے نیکی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، پھر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی نہیں کرتا، پھر اسے تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہوں مگر یہ میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ 5 پیپر تو ہونے ہی ہونے۔ آپ شروع دن سے لے کے انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا اور آپ کے ساتھ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کی گئیں، مگر آپ صبر و رضا کے پیکر بن کے رہے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، 32 سال اپنے پیارے لفتے جگر سے جدا رہے، وہ بھی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ آپس میں ان کی ملاقات 32 سال تک نہیں ہو سکی۔ یہ اللہ کے انداز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سے بے حد پیار کرتے ہیں، میری محبت پہ بھی یوسف علیہ السلام کی محبت غالب آتی جا رہی۔ شان بے نیازی کا مالک تھا، سبب ایسا بنایا، بیٹوں کے دل میں حسد ڈال دیا۔ اب کیا ہے کہ بیٹے اس کو لے کے چلتے ہیں، یعقوب علیہ السلام جانتے بھی ہیں کہ اب یہ ہوگا، پہلے ہی بتا دیا کہ تم لے کے تو جا رہے ہو لیکن پھر کہو کہ بھیڑیا اسے کھا گیا۔ قرآن میں موجود ہے، نبی پہلے خبر دے رہا کہ ایسا ہونا ہے، کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ ایسا ہونا ہے، اللہ نے عطا کیا تھا یہ علم۔
مگر اب کچھ کر نہیں سکتے تھے، چلتی مالک کی ہے، بے نیاز ہے۔ اب یہ نبی بھی ہیں، یہ کہیں کہ یا اللہ یہ امتحان ہم سے نہ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کرائٹیریا ہے، اس میں جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا بڑا امتحان۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب تخت پہ بیٹھ بھی گئے اور بہت بڑی بادشاہت آپ کے زیر تسلط آ گئی، آپ جب خط بھی لکھنے لگتے کہ چلے کسی کاسد کو بھیج کے اپنے والدین کو بلا لیتا ہوں، تو حکم ہوتا کہ اے یوسف ابھی وقت نہیں ہے، ابھی صبر کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وقت کا بادشاہ بھی ہو لیکن اسے اجازت ہی نہ ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو یہاں بلا لے، اجازت نہیں تھی۔ تو یہ صبر و رضا کے پیکر بندے، وہ دن جو خوشیوں والے دن تھے پریشانیوں میں بدل گئے، اللہ نے پھر خوشیاں عطا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کا مزار پر انوار مسقط کے اندر سلالہ میں موجود ہے، میں وہاں گیا تھا، حاضری دی میں نے، حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار۔ ملک شام میں بھی ایک مزار ہے، اب یہ اللہ بہتر جانے کے حقائق کیا ہیں، وہاں پہ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، وہاں پہ میں نے حاضری دی۔ ایوب علیہ السلام، ان کے 7 شہزادے تھے، 7 شہزادیاں تھیں، 500 غلام تھے، 500 بیل تھے، بہت بڑا رقبہ تھا، مال و دولت تھا۔ فرشتے بھی عرض کرتے مالک تیرا بڑا ہی نیک بندہ، تیرا شکر گزار ہے۔ اور ادھر شیطان کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی پھر کیسے عبادت کرتے۔ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا میں آزمائش دے کے دیکھتا ہوں، پھر بھی یہ میری عبادت کرے گا۔ اتنی بڑی آزمائش آئی کہ ایک دن میں ہی زلزلہ آیا، آگ لگی، سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا، سب تباہ ہو گیا۔ مگر یہ صبر و رضا کے پیکر بندے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے اسی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف رہے۔ اب کسی کو بھی دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان آپ کو صف میں لپیٹ لیتے، جو کھجور سے پتوں سے بنی ہوتی تھی صف، اس میں لپیٹ کے رسیوں سے باندھ دیتے، پھر ایک آگ جلاتے، اس کا دھواں اس کے اندر ڈالتے۔ اب اتنی بڑی اذیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور لیکن یقین کریں کہ صبر و رضا کے یہ پیکر بندے پھر عثمان غنی بنے، اتنے سخی بنے، مال و دولت بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ والدین نے سب کچھ لے لیا، اب یہ تنہا چلے گئے مدینہ طیبہ میں، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل کیا اور اس میں بھائی بھائی بنائے، تو ان کا جو بھائی بنایا، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے صرف مدینہ کا راستہ بتا دیں، شہر مدینہ کہاں ہے۔ وہیں ایک دکاندار سے سامان لے کے گلی میں بیٹھ کے بیچنا شروع کیا۔ اللہ نے اتنی برکتیں دی، اتنی برکتیں دی، جب ان کا وصال ہوا 3 کروڑ درہم و دینار، بلکہ سونا اتنا تھا کہ کلہاڑے سے کاٹا گیا۔ 3 صحابہ تھے جنہوں نے کلہاڑے سے ان کا سونا کاٹا اور ان کو تولا، پھر سب میں باقاعدہ وراثت تقسیم کی۔ اتنا مال اللہ نے عطا کیا۔ کسی نے پوچھا کہ اتنا مال کہاں سے آیا، آپ تو جب آئے تھے مدینہ طیبہ تنہا تھے، کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھا اور میں نے سستا ترین مال دیا، تھوڑا نفع لے کے بیچتا تھا، میرا سارا مال جلدی بک جاتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایسے اولیاء اللہ آئے ہیں ان کو بھی اللہ کریم جل وعلا نے آزمائشوں سے دوچار کیا۔ یہ ساری باتیں اگر میں تمہید باندھوں تو اور لمبی ہو جائے گی، میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں کہ یہ دن بدلتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن 2 میاں بیوی بیٹھے، عید کا دن تھا، کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے دوران ہی اچانک دروازے پہ صدا لگی، کسی دروازے پہ فقیر نے صدا دی جب، تو یہ اپنے بیوی سے کہتا کہ جاؤ جو کھانا پکا ہوا ہے نا ہم بعد میں کھا لیں گے، پہلے اس فقیر کو دے کے آؤ۔ یہ نیک دل شوہر تھا۔ اب وہ بیوی اٹھتی، جب دروازہ کھولتی ہے تو فقیر کو کھانا دے دیتی ہے، مگر اگلے ہی لمحے اس کی چیخ بلند ہوتی، وہ گر جاتی ہے۔ فقیر تو چلا گیا، یہ نیک دل شوہر تھا، یہ اٹھا اپنی بیوی کو ہوش میں لاتا ہے، پانی کے چھینٹے لگاتا ہے، اس سے پوچھتا کہ تجھے کیا ہوا؟ فقیر کو کھانا دینے گئی تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑی، آخر اس میں وجہ کیا تھی؟ کہنے لگی کہ تجھے پتہ ہے کہ میری پہلے ایک شادی ہو چکی ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے کہ تیری پہلے شادی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ ہوا یہ کہ جب میں کھانا دینے گئی، جس کو کھانا دیا وہ میرا پہلا شوہر تھا، اتنا مالدار تھا، اتنے پیسوں والا تھا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک دن جیسے آج ہم کھانا کھا رہے ہیں، عید کا دن تھا، ایسے ہی ہم کھانا کھانے لگے تو دروازے پہ
صدا بلند ہوئی، کسی فقیر نے صدا دی، تو میرا یہ شوہر کہنے لگا کہ اسے عید کے دن بھی آرام نہیں آتا۔ یہ اٹھا، اس نے کہا تو بیٹھ، میں ابھی اس کو ذرا پوچھ کے آتا ہوں۔ دروازہ کھولا، اس فقیر کو دھکے دیے، برا بھلا کہا کہ تو کون ہوتا ہے آ کے ہمیں تنگ کرنے والا، اس کو دھتکار کے واپس بھیج دیا۔ بس اس دن کے بعد میرے اس شوہر کے دن بدلتے گئے، زوال آتا گیا، زوال آتا گیا، یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی، میں اپنے گھر چلی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ بیوی کہنے لگی کہ کیا؟ کہنے لگے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو باہر جس کو دھکے دیے تھے تیرے اس شوہر نے، وہ میں ہی ہوں۔ میں ایک فقیر، غریب، کلاش اور بہت ہی بھوکا تھا، میں اس کے دروازے پہ گیا، میرے ساتھ یہ بہیو کیا تھا، تو اللہ نے اب دیکھیں آپ کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ سبب کیسے بنتا ہے؟ بندے کے اپنے اختیار اور بس میں کچھ نہیں، وہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ ایک نابینا شخص تھا، وہ مدینہ طیبہ میں چلا گیا، وہاں گیا، اس کی ایک ہی لخت جگر تھی، بیٹی تھی، اس کے لیے ایک سونے کا ہار خریدا۔ ابھی مسجد نبوی کے سین میں ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو نابینا ہوتا ہے جتنی بھی چیز سنبھال کے رکھے پھر بھی بار بار وہ ٹٹولتا رہتا ہے، ایک عادت ہوتی کہ میری کوئی چیز نکال نہ لے۔ بائی چانس اس کی جیب سے جو بیٹی کے لیے سونے کا لاکٹ لیا تھا، ہار لیا تھا، وہ کسی طرح نیچے گر گیا، اور سامان نکالنے لگا تھا شاید جیب سے، نیچے گر گیا، اب اسے ملا نہ، کسی نے اٹھا لیا۔ اب جس نے اٹھایا وہ بیچارہ انتہائی نیک دل نوجوان تھا اور انتہائی شریعت کا پابند تھا۔ اس نے کہا یہ جس کا بھی ہوگا وہ پوچھے گا تو صحیح، چلے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ اتنے میں وہ بابا جی تلاش کرتے کرتے وہاں تک دوبارہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یار کسی نے میرے سونے کا ہار تو نہیں دیکھا؟ نشانی بتائی، اس نے نوجوان نے کہا کہ بابا جی یہ میرے پاس ہے، یہ لے لیں۔ اب بابا جی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار سونے کا ہار میرا واپس مل گیا، بڑی دعائیں دیں اسے۔ تو دعائیں دینے کے بعد اللہ جل شانہ کے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چونکہ کھڑے تھے، عرض کی کہ مالک و مولا، اپنے محبوب کے صدقے میری بیٹی کے لیے اس طرح کا شوہر دینا جو اتنا ایماندار ہو۔ بس یہ دعا کی، اس کے بعد روٹین میں گھر واپس آ گئے۔ وہ بابا جی حقیقت میں جو نابینے تھے، ایک مسجد کے امام تھے اور امامت کرواتے تھے، گزر بسر اس طرح چلتی تھی۔ اب وہ کچھ پیسے جمع کر کے انہوں نے وہ ہار خریدا تھا۔ ادھر یہ جو نوجوان ہے جس نے یہ ہار واپس کیا تھا بابا جی کو، یہ بھی انتہائی نیک اور پارسا تھا، چہرے پہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سنت رسول اس کے چہرے پہ سجی تھی، لیکن اس کا کوئی کام نہیں چلتا تھا، غربت کا مارا تھا۔ چاہتا تو وہ ہار خود چھپا لیتا، مگر ایماندار اتنا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ یہ واپس آیا، دل میں خیال آیا کہ چلے میں عمرہ تو کر کے آ گیا ہوں، اب میں روزگار کی تلاش میں جاتا ہوں۔ کسی نے بتایا کہ یار فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں آپ کو ممکن ہے روزگار مل جائے۔ اس وقت بڑے بڑے جہاز، کشتیاں چلتی تھی، بڑی بڑی کشتیاں جہاز نما، اس پہ بیٹھ گیا۔ ایک علاقے پہ جا کے جب اس جہاز نے پڑاؤ ڈالا، نماز کا وقت ہوا، کچھ دیر کے بعد پھر آگے سفر کرنا تھا، یہ بھی نیچے اترا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ امام نہیں ہے۔ سارے نمازیوں نے مل کے کہا کہ اگر اے نوجوان تو ہمیں جماعت کرا دے، نماز پڑھا دے تو بڑا اچھا لگے گا ہمیں۔ جب نماز پڑھائی، قرآن بہت خوبصورت انداز میں پڑھا، تو سارے نمازی کہنے لگے کہ اے نوجوان اگر تو مستقل ہمارے یہاں پہ امامت کے فرائض ادا کرے تو ہم تیرا وظیفہ بھی لگا دیں گے، تیری شادی بھی کریں گے، مکان بھی لے کے دیں گے۔ تو یہ تو پہلے تلاش میں تھا کہ روزگار کوئی بن جائے۔ تو اس وہ نابینا امام تھے، انتہائی نیک تھے، پارسا تھے، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ تو خیر اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی میں پڑھاتا ہوں۔ اب اسے کیا پتہ کہ وہ نابینا کون سا نابینا تھا، کون سا امام تھا، اس نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کہا چلے میں پڑھاتا ہوں۔ اب نمازیں پڑھی جا رہی، اتنے میں محلے والوں نے پیسے اکٹھے کیے، اس کی شادی کا بندوبست کیا۔ وہی امام کی بیٹی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ جب پہلی رات ہوئی، دلہن کے کمرے میں گئے تو وہی اس نے لاکٹ پہنا ہوا تھا، اس پہ نگاہ پڑی، کہنے لگا ایسا ہی لاکٹ مجھے مدینہ طیبہ میں ملا تھا، اور ایک بابا جی تھے نابینا تھے اور ان کا تھا، وہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا، تو مجھے اس وقت ضرورت بھی تھی، میں نے پھر ان کو دے دیا۔ میں نے کہا بابا جی یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ ہی کا ہے، آپ نے نشانی بتا دی، آپ لے لیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی وہ نابینا کون تھے تجھے پتہ ہے؟ وہ میرے باپ ہی تھے،
وہ میرے لیے ایک ہی لاکٹ ہی تو لے کے آئے تھے جو مدینہ طیبہ سے میری شادی کرنا چاہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پہ آپ کو امامت کے فرائض مل گئے اور میرے ساتھ شادی کر دی گئی۔ یہ لاکٹ وہی ہے جو آپ نے اٹھایا تھا، میرے باپ کو دیا تھا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہاں میرے باپ نے یہ دعا کی تھی، مالک اس طرح کا پارسا نوجوان میری بیٹی کے لیے دینا تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے نوجوان سے کروں جو نیک اور پارسا۔ بات یہ ہے کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، بندے کے اپنے اختیار اور بس میں کچھ بھی نہیں ہے، بندہ بے بس اور لاچار ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ جل شانہ کسی بندے سے کام لینا چاہے، اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، اس کے منہ سے کوئی لفظ ایسا نکل جائے اور وہ پورا ہو جائے، تو یہ اس کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ رب کی شان ہے۔ الگ بات ہے کہ عزت کا تاج اس نے اس بندے کے سر پہ رکھ دیا، اس سے وہ کام لے لیا۔ حقیقت یہی ہے۔ آخری بات عرض کر کے معروضات ختم کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت ابو سلمہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے، جو کچھ بھی سنتے جا کے گھر اپنی اہلیہ محترمہ کو ضرور سنتے۔ یہ ایک جذبہ تھا کہ دین کی بات آگے پھیلانے کا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سنتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز بندے سے اگر چھین جائے یا اللہ واپس لے لے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا، کوئی فوتگی ہو جائے تب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نقصان ہو جائے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بابا جی اکثر استخارہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تم نے کسی کام کے لیے استخارہ کرنا ہو، رات کو سوتے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، خواب میں تمہیں اشارہ مل جائے گا کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اور میں نے بارہا کیا، لوگوں کو بھی بتایا، تو یہ استخارہ بڑا ویلڈ ہے، اس لیے کہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں بندہ التجا کرتا ہے۔ اور اگر ایک بندے کے خواب ڈسٹرب ہوتے ہیں، بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس میں دیکھ لیں اگر پریشانیوں والے خواب آ رہے ہیں تو اس کام میں تھوڑا سا تاخیر کریں، اس کی چھان بین دوبارہ کریں۔ لیکن اگر خوشیوں والے خواب آ رہے ہیں تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ بتایا حقیقت میں وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے جائیں صلاۃ الحاجت، پھر دعا کی جائے کہ مالک و مولا میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں اور اس کے حلال کمانا چاہتا ہوں، میرے لیے سبب پیدا کر اور میرے اس کام میں برکت دے، تو اللہ اس کام میں یقیناً برکت دیتا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آ کے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، اب بیوی معمول بنا لیتی، یہاں تک کہ چراغ بھی بجھاتی ہے تو کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی روشنی تھی نا، روشنی چلی گئی، بجھایا بھی خود ہی، اتنا معمول بن گیا کہ ہر بات پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب چونکہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنی کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کر دے گا۔ اب اس نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ میرے شوہر سے بہتر تو شوہر پوری دنیا میں نہیں ہے، تو اب یہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہر نعمت کے بدلے ضرور نعمت دیتا ہے۔ اب میرے شوہر کے بدلے مجھے تو کوئی پوری دنیا میں پسند ہی نہیں آنا، اس شوہر سے بڑھ کر تو کوئی بھی نیک بندہ نہیں ہے، میرا شوہر بس وہی تھا، میں تو اس کے علاوہ شادی نہیں کروں گی۔ لیکن یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پڑھا ہے، اس کے صلے میں آخر اللہ نے بہتر شوہر دینا ہے، تو وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے جب میری نظر میں کوئی بھی بہتر نہیں ہے؟ یہ بار بار خیال ان کے ذہن میں آتا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوش ہوئی، مالک تو کتنا بے نیاز ہے کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں اللہ کے نبی کی زوجہ بنوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ بنوں گی۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا، مگر مالک تو شان بے نیازی کا مالک، تو کن کہنے پہ قادر ہے، جسے چاہے عظمتیں دے سکتا ہے۔ میرے تو کسی بھی گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اے مالک و مولا میں تیری شانوں پہ ہمیشہ قربان جاؤں کہ تو نے اپنے محبوب کے دل میں یہ ڈال دیا کہ اس سے اب تم نکاح کرو۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر نکاح کا پیغام آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگی، اور میں کہتا ہوں کہ یہ دن بدلتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو آج کا دن ہے نا،
یہ سچی بات ہے، کل بدل جائے گا، کل کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ، زندگی، موت، تکلیفیں، دکھ، پتہ نہیں کیا کیا دکھ اس دنیا میں پڑے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ جو بندہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں صبر کرتا ہے اسے پھر اللہ مشاہدہ عطا کرتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی بھی تکلیف پہ، بیماری پہ، نقصان پہ صبر کرتا ہے، پہلے صدمے پہ صبر، یہ نہ ہو کہ وہ تکلیف اور بیماری، وہ معاملات گزرتے گزرتے بندے کی ویسے ہی بندہ بھول ہی جائے اس کو، یعنی کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی اب وہ کئی دنوں کے بعد کہ میں نے تو پھر یہ صبر ہی کر لیا، ایسا نہیں۔ صبر یہ ہے کہ پہلے صدمے پہ صبر، جب تکلیف آئی مالک تیری رضا میں راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بندہ پہلے صدمے پہ صبر سیکھ جاتا ہے پھر اللہ اسے مشاہدات عطا کرتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، یاد رکھنا، جب دکھ میں ہوتا ہے نا، امتحانوں میں ہوتا ہے، دکانیں نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، ہر بندہ ٹارچر کر رہا ہے، ہر بندہ ہمیشہ تکلیف دے کے ہی گزرتا ہے، لگتا ہے ایسے کہ پوری دنیا میرا نقصان کرنے پہ تلی ہوئی۔ جب یہ کیفیتیں ہوتی، پھر جب نماز یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کے سجدے کرتا ہے، اس کی لذت اس بندے سے ہی آپ پوچھئے، ہر بندے کو وہ لذت نصیب نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کریم جل وعلا کسی بندے سے کوئی نعمت لے لیتا ہے، اس کے صلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ صبر کر لے تو اللہ اس صبر کے بدلے بہتر نعمت عطا کرے گا، اور اگر وہ کوئی بھی نعمت اسے ملی، اب نعمتیں ملتی جا رہی، اب اس نے شکر ادا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اولاد دے دی، یا اللہ تیرا شکر میرا کاروبار بہتر ہو گیا، اب یہ شکر ادا کر رہا ہے، ہر شکر پہ اللہ ایک نعمت کا اضافہ اور کر دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے میں زیادہ عطا کروں گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نعمت پہ شکر ادا کرتے، جب بھی کوئی نعمت ملتی شکر ادا کرتے، مالک تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہیں تھا، مالک یہ تو تیرا بہت بڑا کرم ہے، یہ نعمت بھی مجھے دے دی، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ اب یہ شکریہ ادا کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور بہت ساری ان کو اللہ نے برکتیں دی، مگر ایک دن ایسا بھی آیا ہے جس دن ان کی بس ہو گئی، شکر ادا کرتے 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 اللہ کی نعمتیں وافر ان کے پاس آنا شروع ہو گئی، تو پھر عرض کرتے ہیں مالک اب میری بس ہو گئی، اب میں تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، میرے پاس تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیری شان کے لائق وہ الفاظ ہی نہیں ہیں۔ آواز آئی کہ اے داؤد آج تو نے میرا شکر ادا کیا۔ پہلے جو شکر ادا کرتا تھا وہ ایک روٹین تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو ہر بندہ ہی کہہ دیتا ہے، آج تو نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا نا کہ مالک میں کسی صورت بھی تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، مالک تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیری اتنی نعمتیں ہیں، جب میں گننا شروع ہوتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں تو مالک و مولا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اب میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آواز آئی کہ آج ہی تو نے شکر ادا کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میرے کریم آقا علیہ السلام، تو پاؤں متورم ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آپ تو بخشے بخشائے، تو آپ کیوں اتنا ساری رات تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بعد بندہ اتنا شکر ادا کرے، اتنا شکر ادا کرے کہ ہر جوڑ کا شکر ادا کرے، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اتنا مال تو ہے نہیں، کہاں سے صدقہ ادا کریں گے؟ فرمایا 360 جوڑ ہیں انسان کے، 360 ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں کے ان جوڑوں کا ہر جوڑ کا صدقہ تمہارے اوپر لازم۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سبحان اللہ ایک بار کہہ دیا ایک صدقہ ادا ہو گیا، الحمدللہ کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا صدقہ ادا ہو گیا، ہر جوڑ کا صدقہ 360 مرتبہ جس نے یہ ذکر اذکار کر لیا گویا اس نے صدقہ ادا کر دیا۔ جس دن نماز چاشت 2 نفل ہیں وہ اگر جس نے پڑھ لیے اس کے سارے اعضاء کا صدقہ خود بخود ادا ہو گیا۔ اپنے ہر جوڑ کا شکر ادا کرو، مالک تو نے ان کو سلامت رکھا، کسی بھی وقت یہ ٹوٹ سکتا ہے، انگلیاں ٹوٹ سکتی، پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، گھٹنے ٹوٹ سکتے ہیں،
دل خراب ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، قوت سماعت ختم ہو سکتی، ہر وقت شکر ادا کرو۔ میں علامہ شامی صاحب کو سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کی انہوں نے، کہنے لگے کہ یار جب پانی پینے لگو نا، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ کہ مالک اگر مجھے یہ پانی نہ ملتا پھر میں کیا کرتا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پانی جیسی انمول نعمت سے نوازا۔ اور جب کھانا کھانے لگو نا، ایک بار رک جاؤ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سارا دن بھوکے رہتے ہیں، صرف ایک وقت میں نان شبینہ میسر آتا، وہ بھی کسی سے مانگ کے کھاتے ہیں۔ آپ کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار، کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، ہر وقت ان کے پاس وافر مقدار میں اچھے سے اچھے سوٹ لے کے ہم دیتے ہیں، مگر اس بندے کو دیکھیے جو بیچارہ مزدوری کر کے کماتا ہے اور شام کا بھی کھانا اسے میسر نہیں ہے، اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دینا یا دیگر چیزیں لے کے دینا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں آٹومیٹکلی شرمندگی بھی نصیب ہوگی اور شکر گزاری کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ شکر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مالک یہ تیرا کرم ہے، اس سے تو مجھے کہیں زیادہ تو نے بہتر بنایا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ جوتی اٹھا لی گئی، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، مالک تیرے گھر میں تھا، نماز پڑھنے آیا تھا، اب کیفیت یہ ہے کہ جوتی بھی اٹھا لی گئی۔ بعض کہتے ہیں جوتی ٹوٹ گئی تھی، چلے ٹوٹ گئی ہو یا جو بھی ہو، اب یہ اتنے پیسے نہیں کہ دوبارہ خرید سکیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے، مسجد سے باہر نکلے، دیکھا ایک اپاہج تھا، اس کے بیچارے کے دونوں پاؤں نہیں تھے، سجدہ شکر ادا کیا، مالک تیرا کرم ہے، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شکر گزاری کو حقیقت سے سیکھا تھا۔ امام جعفر صادق اور ابراہیم ادھم، حضرت شقیق بلخی، آخری بات ہے، آپس میں بیٹھے تھے، ملاقات ہو رہی تھی، تو بعض نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا، بعض نے کہا کہ ابراہیم ادھم تھے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیان میں نے ان کے بارے میں سنا، دونوں ہی نام ہیں۔ تو معاملہ یہ ہوا، انہوں نے پوچھا کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے حضور شکر یہ ہے کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، صبر بھی یہ ہے کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نے پوچھا حضور آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو تو نے بتایا ہے نا کہ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں، یہ تو ہمارے کتے کرتے ہیں۔ ہمارے کتے ان کو روٹی ڈال دو تو کھا لیتے ہیں، بھونکتے نہیں، آرام سے بیٹھے رہتے، جب تک مالک ڈالتا نہیں وہ آرام سے بیٹھتے، بولتے نہیں، بھونکتے نہیں، مالک کو نہیں کچھ کہتے، مانگتے ہی نہیں روٹی۔ یہ تو کتوں کا صبر ہے، اللہ والوں کا صبر اور ہوتا ہے۔ کہنے لگے حضور آپ ہی بتائیے کہ اللہ والوں کا صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہ ملے تو وہ شکر کرتے ہیں کہ مالک تو نے نہیں دیا نا، تیرا شکر ہے، یہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ایسا جذبہ ان لوگوں میں تھا۔ ہمارے پاس تو اگر ایک نعمت تھوڑی سی بھی کم ہو جائے تو ہم تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم جل وعلا اپنے اولیاء کے صدقے ہمیں یہ توفیق دے اور اس پہ صبر و شکر کی دولت بھی اللہ عطا کرے۔ یقیناً ہم تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتے، اللہ ہمیں بغیر تکلیفوں کے آسانیوں والا جذبہ عطا کر دے، آسانیوں والا امتحان دے دے۔ یقیناً ہر بندے کا امتحان تو ہونا ہے، مگر وہ جب چاہے جس کے لیے چاہے آسانیوں والا امتحان کر کے اسے مائکرو کر کے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر سکتا ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے، مگر ہماری بساط کے مطابق، ہماری بساط سے بھی کم ہمیں امتحانوں میں ڈالے۔ ہم تو یہ دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ ہمیں امتحانوں میں ڈال دے، وہ تو خود مانگ کے لیا کرتے تھے۔ مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار نہ ہوتی تو عرض کرتی مالک کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اگر ناراض ہو گیا تو میرے مولا دوبارہ مجھے بخار عطا کر دے۔ اب یہ کیفیتیں ہوتی تھیں، ہم تو تکلیف مانگ ہی نہیں سکتے، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ اپنا کرم اور اپنا فضل عطا کر۔ اللہم صلی وسلم